بکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے کہ اللہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ آل البیت سے نکلا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس نہ کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر آل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں بنائی ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی؟ پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر۔ ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں لالا سے اٹھائیں، جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں۔ بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے۔ اچھا علی بھائی، اگلا جو کوسچن ہے نا، یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی، آپ کے نام لیے بغیر بات نہیں، نام کے بغیر کرو، آپ کے قریبی شاگرد ہیں، یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرف سے نہیں، آپ کے اپنے قریبی شاگرد کی طرف سے جو آپ کے بڑے قریب ہیں، اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب حضرت مولا علی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے، یہ جو ناراضگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید رو پڑے ہیں، اور ان کا رونا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ میں سینڈل ہو گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، ریکارڈنگ میں لانا ہے، میں بھی سنوں گا کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہیے تھا کفارہ، کہ کہتے چلو اب آپ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں، اگر نہیں کی تو اپنے بعد نومینیٹ کر دیتے، کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں نا، آدھی بات پیش کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو منکرین حدیث کے سوالات ہیں۔ میں نے جو حدیث بیان کیا اس حدیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا۔ یہ حدیث قرطاس میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا۔ وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ آپ کو تو جواب مل گیا، ان کے تو بس رکھ، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے۔ اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، رسول اللہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی۔ حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے، پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے۔ ٹھیک ہے، مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی، وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت، کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے۔ مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ ہمیں سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی۔ میرے بھائی، رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو؟ تو حضرت ابوبکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں، محمد کے قرب کو
آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابو بکر کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو۔ یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار، حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے، حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں ختیجہ سے بہتر ہوں۔ ان کے دماغوں میں یہ فدور ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول۔ دیکھیں نا، نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے۔ بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی، اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی۔ ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی۔ غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ۔ میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہے، تو انہوں نے کلیئر کٹ، انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے، تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے۔ وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا، وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو میرا کلپ آ جاتا، غامدی صاحب رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں۔ اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔ اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے، 700 ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں،
لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی۔ اور اس سے بڑا جو ان کا یہ تو پھکی تھی نا، پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے، لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے، کہ دین چھوڑ دے۔ کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بیوی کو علادہ کر دے، ختم۔ یہ علادہ بات ہے، حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے اہل بیت ہے۔ اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم، ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ چنے، وہ قرآن میں موجود، اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے، وہ احادیث کے اندر موجود۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت، جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے، ایک میں تو ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن یہاں وہ دوسری روایت جو مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں۔ اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے کھڑا کے مجھے فون کھڑکا دیا۔ پہلے ان کے اسسٹنٹ نے بات کی تو مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے، کہتے وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کا ایک کلپ آیا تھا۔ میں کہا جی میری مولانا نے ڈائریکٹ گل کراؤ، پہلے وہ ڈائریکٹ فون کر دینا، آج کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے۔ وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا، آپ نے کہا اہل بیت جو ہے نا وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میرے تو اہل بیت اور انجینئر مدلی مرزا لکھے تو میری درجنوں ویڈیو کھل جائیں گی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کہا زید بن ارقم نے کیا ہوا جے کہ یہ اہل بیت یہ نہیں ہے؟ میں کہا مسلم شریف کھول کے پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں، وہ اہل بیت اور ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ۔ اچھا، آپ کی بات سے نا میں کلیئر ہو گیا جی، دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اب یہی بات ہے جو میں پیٹتا ہوں عماد الاسلام کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، کہ خدا کے لیے میرا موقف مجھ سے آگے پوچھو نا۔ اوڈی علی بھائی تھوڑا کلپ دیکھا ہے، اور کلپ میرا نہیں ویکھیا ہوندا، ایک مولوی نے کٹ کے میرے خلاف چڑھایا ہوندا ہے، وہ ویکھیا ہوندا ہے۔ تو میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلپ میرا کلپ نہیں ہوگا، وہ مولوی کا قطع برید شدہ کلپ ہوگا، اس کو میں کوئی آن نہیں کرتا۔ اچھا بھائی، جو آپ نے ابھی فرمایا نا، یہ جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ والی حدیث بتائی ہے، یہ پچھلے دنوں نا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا نا، ایک غالی رافضی کا اور ایک اہل سنت کا، تو انہوں نے یہی بات کی، اس نے معصومیت وغیرہ کا عقیدہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی نا، اس میں یہ دلیل پیش کی نا، یہی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس نے کہا جی رجس جو ہے نا، رجس سے یہ پاک ہیں۔ تو اس نے کہا یار تم پچھلا کنٹیکسٹ تو سارا پڑھو نا، اور مفتی صاحب صاحب بھی یہی بات کیا کرتے تھے، وہ مفتی صاحب قرآن بالکل واضح ہے، نبی اسلام کی بیویوں کے بارے میں اس نے آگے سے یہ کہا، اس نے کہا یہ جو حدیث ہے، حدیث کلیئر ہے کہ یہ بیویاں شامل نہیں ہیں جو رجس سے پاک ہیں، اور جو ترتیب تو بتا رہا ہے، ترتیب تو تمہارا بھی موقف ہے کہ ترتیب تو یہ وہ ہے ہی نہیں جس پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم تو اس کو ترتیب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ وہی ہے جناب والا، یہ ہیں وہ ذرائع، جوڈیشری میں جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے۔ کیا اسنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اور جس کو وہ جوڈیشری میں لے آئے، آپ نے مجھے کسی انڈیویجول کا قول نہیں دکھانا کہ وہ کہیں کہ قرآن اپنی ترتیب سے ہٹا ہوا ہے، اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا میں تکفیر کروں گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی اس ترتیب کو نہ مانے۔ یہ لوح محفوظ میں ہے، رہ کی ترتیب نزولی، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوا ہوا کہ قرآن کو توڑ موڑ دیا گیا ہے۔ اگر یہ توڑا موڑا ہے تو خود رسول اللہ اور اللہ نے کیا ایسا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے جہاں بہتر سمجھا آیت رکھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں۔ یہ خامخواہ جھگڑا ہے، قرآن بالکل اپنے مقدمے کے اندر واضح ہے۔ اچھا، اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں، وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اہل بیت پہ آ جائیں نا۔
मासूमियत वाला अकीदा तो कुरान से साबित करना पड़ेगा, वो तो बड़े लेवल का अकीदा है ना। नहीं, वो रिलीजन से साबित करना चाहते हैं ना, नहीं रिलीजन पाक से, वो ठीक है, वो कहते हैं इसमें नहीं शामिल। अच्छा ये अगर पाक वाला है, वो तो कुरान में अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर औद के ऊपर भी आयात नाजिल की हैं कि हमने बारिश नाजिल की ताकि तुमसे गंदगी दूर कर दें, सहाबा किराम को कहा है 313 थे, वो भी पाक ने कुरान ही शैतान का रिड्स तुमसे दूर करते हैं, ये ग़ज़वे बदर के बारे में है, ठीक है। इस तरह नहीं है, तो अकीदा है डिवाइन और फिर आगे पूरे के पूरे मामलात, ठीक है। वो मैं उधर आ रहा हूं, मौला अली की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया अगले वक्तों में अल्लाह ने मरियम को तमाम जहान वालों पे फजीलत दी थी और इस मेरी उम्मत में खदीजा को तमाम जहान वालों पे फजीलत दी है, ठीक है। इवन अगर आप मुझसे पूछें, मैं सैयदा खदीजा के मर्तबे को हजरत फातिमा से बड़ा मानता हूं, ठीक है। आप कहेंगे जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन है, बिल्कुल है, लेकिन मैं हजरत अली के मर्तबे को उनसे अफजल मानता हूं। इब्न माजा में हदीस भी, हाकिम में भी, कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है और उनके वालिद उनसे भी बेहतर है, ठीक है। तो सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और उनकी वालिदा उनसे भी बेहतर है और वो अहलुल बैत भी है। सैयदा खदीजा, किस शिया की जुर्रत है सैयदा खदीजा को कह के अहलुल बैत से फारिग है? वो मानते हैं अहलुल बैत उनको? अहलुल बैत मानते हैं, लेकिन बस ठीक है ना, बस काम खत्म हो गया। बनु हाशिम से तो नहीं है सैयदा खदीजा। हाँ, कोई ना कोई इंजीनियर साहब तो पता चक कैसा बांधे ने ना, हाँ, फिर जान ही निकलती है उस अकीदे दी। बस असी हजरत आयशा में तो डिस्कस ही नहीं करना, बीवियां ते आओगे सैयदा खदीजा उस चादर ते थले नहीं सन जो हदीस किसा है। हाँ, सैयदा खदीजा अगर अहले बैत साबित है ना इनके नजदीक, जबकि वो आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास और बनु हाशिम में नहीं आती हैं। हुजूर की बीवी होने की वजह से वो अहलुल बैत है ना, तो बस बाकी बीवियां भी अहलुल बैत हो गई, बात खत्म हो गई। उसूल एक खड़ा करना होगा ना। हाँ, ये पक्की है जनाब, अल्लाह फजल, ये पक्का है, बल्कि पक्की नहीं पक्का। ये अगला वर्जन आ गया जी, जिसना खतरनाक का अगला वर्जन था खतरेनाक। वली भाई, जो लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दिया था ना, उसमें एक और गुजारिश में ज़हन में आ गई है। वो एक बंदे ने मुझे ये भेजी थी तस्वीर ना, जो तर्जुमा है ना, उसने कहा था जी कि इसमें जो लफ्ज़ आते हैं ना कि हज़रत मौला अली ने फरमाया कि हम इस अमर खिलाफत में मशवरे को अपना हक समझते थे, तो वो कहता है ये मैंने बाद में जब गौर किया तो अरबी में ये लफ्ज़ नहीं है मशवरे को, बल्कि उसमें ये है कि हम इस अमर खिलाफत को अपना हक समझते थे। अच्छा, अगर अपना हक समझते थे, एक मिनट सरकार, एक मिनट, अगर वो अपना हक समझते थे तो फिर सुलह क्यों कर ली और बैत क्यों कर ली? उसकी तो दलील ये देते हैं ना, वो कहते हैं जी उनकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, जैसे नबी की जिम्मेदारी तो नहीं है लोगों को हिदायत पे लाना। जब नबी की जिम्मेदारी लोगों को हिदायत पे लाना नहीं है, लेकिन ये अनाउंसमेंट तो करना है ना कि मैं नबी हूं। और मुझे मानो, हजरत अली ने कब खुलफाए सलासा के जमाने में ये कहा है कि मैं अल्लाह का खलीफा हूं, मैं मनसूस मिन अल्लाह हूं, मैं खलीफा बिला फसल हूं? अबू बकर को पॉलिटिकल लीडर मानो और बाकी जो सारे मामलात हैं वो मैं लेके चलूंगा, दिखाए ना। कभी उन्होंने दावा किया वो तो तीनों खुलफा के साथ रहे। और नाजुल बलागा से हमने जो खुतबात पेश किए हैं, ठीक है, वो हजरत उमर के बारे में जंग कासिया में जाने से जो रोका, रोमन अंपायर के खिलाफ जाने से रोका, वहां तो फलां के अल्फाज भी नहीं, उमर बिन खत्ताब मौजूद है, उसमें तो अल्फाज हैं कि हजरत उमर जब परेशान हुए ना, क्योंकि उन्होंने इरादा किया था कादसिया में खुद लड़ूंगा क्योंकि सुपर पावर के खिलाफ जंग है, तो हजरत अली ने क्या कहा कि अगर तुम कत्ल हो गए तो मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। और अल्लाह का वादा है कुरान में, सूरह नूर की आयत नंबर 55, कि अल्लाह ने खिलाफत इस्टेब्लिश करनी है अहले ईमान के लिए, तो तुम यहीं रहो। अगर कादसिया में हमने शिकस्त खा ली तो हम अपनी फौजों को वापस बुला लेंगे और फिर दोबारा से हुकूमत तैयार करके भेजेंगे, लेकिन अगर तुम मारेंगे तो फिर पीछे अरब का शराधा बिखर जाएगा। वो तो इस लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, एक एतराज़ ये किया जा रहा है जी कि अहले सुन्नत का जो कदीम किताबों से और प्रैक्टिकल जो रियलिटी से अकीदा साबित है ना खलीफा के क़याम का, वो ये है कि ये हज़रात, एक तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वाला तरीका है कि इस इलाके के जो जय्यद तरीन शख्सियात हैं उनमें से चंद चुन लें। दूसरा ये है जी कि जो खलीफा है वो दूसरे को नॉमिनेट कर दे, वो चेंज हो गया। तीसरा ये है कि कमेटी बना दी जाए, वो चेंज कर ले। और चौथा तरीका वो कहते हैं जी कि इनकी कदीम किताबों में दिया हुआ है, जिसका वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का भी हवाला देते हैं। सुल्तान
کہ وہ جو تلوار کے زور پہ ڈنڈا چلے. اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی، وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت ہرا کا واقعہ ہوا نا، واقعہ ہرا، تو اس میں شدید ترین مظالم کیے یزید کی فوج نے، انتہا کر دی ظلم کی. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن مطیع غالباً نام بتا رہے تھے. بخاری مسلم دونوں میں. وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بیچارہ جہاد کی طرف لوگوں کو اکسا رہا تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ تیرا جو ہے حشر بڑا برا ہوگا، تو یزید کی بغاوت کر رہا ہے. ہاں تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاف میری ویڈیو ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت کا موقف ہے کہ ڈنڈا چل سکتا ہے. نہیں ایک منٹ، پہلی بات ہے کہ عبداللہ ابن مطیع بھی تو صحابی تھے نا جی، ٹھیک ہے نا، وہ کو غیر صحابی تو نہیں. ان کو گھٹی نبی الاسلام نے خود دی ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم عبداللہ ابن مطیع کو صحیح